السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج استقبال کرتے ہیں محترم طاہر امجد صاحب کا، جو کہ احمدی نظام جماعت کے ایک بہت سینئر ممبرس میں سے ہیں. بٹ آج ہم ان سے ان کی ہی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ اور لائٹ گفتگو کریں گے، جیسے ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس کنٹری میں، کس خاندان میں، کس فیملی میں، اور اس طرح سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ بات چیت آگے بڑھے گی. تو محترم طاہر امجد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ رسم جو وہ باقاعدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کو پوری کریں کہ میں احمدی نظام جماعت کا ممبر ہوں، بٹ اس وقت اس پروگرام کے دوران میں احمدی جماعت نظام کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے. دس اینڈ دیٹ، پلیز پروسیڈ اینڈ ویلکم. السلام علیکم، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ میر فیصل صاحب. میرا نام طاہر محمود امجد ہے. بھیرا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ربوہ موو ہو گیا پاکستان میں. ربوہ کے بعد کچھ عرصہ، کافی عرصہ فارس میں گزارا ہے اور گزشتہ 30 سالوں سے کینیڈا میں مقیم ہوں. اور ساری عمر سیل سے ریلیٹڈ ہی رہا ہوں، بزنس اور سیلز. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ بات آگے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کروا دوں تو وہ بھی کروا دوں گا. جی محترم طاہر امجد صاحب، جتنا آپ کمفرٹیبلی بتا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے پیرنٹس رہے ہیں وہ تو شاید احمدی رہے ہوں گے، وہ کس عقیدے پہ تھے، اور جب آپ کا بچپن گزرا ہے جو کس ایج میں آ کے، جیسے 5-6 سال بعد ایسی گھر میں باتیں سنتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور وہ مسلمان ہیں، دس اینڈ دیٹ، کیا اس طرح کا ماحول آپ کو بھی ملا؟ کیا اس طرح کی کوئی باتیں بچپن کی آپ کو یاد ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کے ریگارڈنگ بتایا ہو کہ بھائی ان لوگوں سے نہیں ملنا، یا ملنا ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، دس اینڈ دیٹ؟ تھوڑا سا ایسے واقعات بتا دیجیے، شکریہ. کلگام جو سری نگر کے قریب علاقہ ہے، وہاں سے موو ہو کر گجرات شہر میں، گجرات کے قریب ایک گاؤں تھا، اب تو وہ گجرات کا حصہ ہی بن چکا ہے، دولتا نگر. دولتا نگر کے پاس میں مقیم ہوئے اور وہاں پہ کافی عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ گجرات جو پاکستان کا شہر ہے گجرات، اس میں آ گئے اور وہیں سے تعلق تھا ددھیال کا. جی امیر فیصل صاحب، میں بچپن میں بھیرا میں پیدائش ہوئی اور ہمارا جو گھر تھا وہ بنیادی طور پر پارٹیشن سے پہلے ایک مندر تھا اور وہ اس کا کمپلیکس تھا. مندر، اس کے ساتھ جو مکان ہوتے ہیں وہ ایک فصیل سی تھی، اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھی اور محلہ شیخاں والا میں وہ مقیم تھا. چاروں طرف گھر تھے اور ایک پیپل کا درخت ہوتا تھا درمیان میں، جیسا کہ اکثر مندروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمارا گھر بھی اس کمپلیکس میں تھا، لیکن جو مندر تھا اس میں بھی 2 فیملیز رہتی تھیں جو اہل تشیع سے تعلق تھا. ان کا نام لینا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، وہ تھا. اور ایک تیسرا گھر تھا، وہ بھی اہل تشیع کا تھا. اور ان کے ساتھ ایک گھر تھا جہاں سنی رہتے تھے، اور سامنے گھر تھا جو وہاں پر بھی مہاجر جو انڈیا سے کرنال پانی پت سے شاید موو ہو کر ادھر آئے تھے. تو یہ ماحول تھا جو ابتدائی بچپن میں نے دیکھا.
احمدی جب سے پیدا ہوا وہ ظاہر ہے کہ ایک تعلق جو تھا اور ہے وہ ایک علمی گھرانے سے تھا، یعنی مذہبی معاملات پر غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچنے والا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کا جو قریبی دوست تھے اسکول کے زمانے میں، وہ مشہور زمانہ ایک بہت بڑے نام ہے ان کا، علی عباس جلال پوری، ان کے ساتھ ان کی بچپن سے دوستی تھی، لیکن میٹرک کے بعد وہ گجرات سے قادیان چلے گئے جامعہ احمدیہ میں پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح قادیان سے تعلق ہوا میرے والد صاحب کا، جو میٹرک کے بعد جامعہ میں پڑھنے کے لیے گئے۔ اسی جامعہ میں میرے نانا جان مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری وہ پروفیسر تھے، اور غالباً جماعت احمدیہ میں جو گریجویٹ تھے وہ پہلے گریجویٹ تھے، اور ان کا جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی وہ نذیر حسین صاحب دہلوی ان کے مدرسے سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد خود تحقیق کر کے احمدی ہوئے تھے۔ بچپن میں جو گھر کا ماحول تھا وہ ظاہر ہے، میرے والد صاحب امیر جماعت بھیرا رہے ہیں، 13 سال امیر جماعت تھے، والدہ وہاں پہ صدر لجنہ مولا تھی، اور اس وقت بھیرے کی جماعت اچھی خاصی ہوا کرتی تھی، 2 مساجد تھیں اور خوب ایکٹیو جماعت تھی، اس میں کافی ممبران تھے۔ اور بڑے بھائی محمد اعظم اکثیر جو دوسرے نمبر کے بھائی تھے وہ جامعہ میں پڑھتے تھے، اور وہ بڑے جوشیلے اور احمدی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بھیرے میں جب آپ لاری اڈے سے اترتے ہیں، اس وقت بھیرا وہ آخری سٹاپ ہوتا تھا، اب تو وہ موٹر وے پہ آ گیا ہے اور چل گیا، کسی وقت وہ آخری سٹاپ ہوتا تھا۔ تو ابتدائی میں بچپن میں یاد ہے کہ دیوار کے اوپر انہوں نے لکھوایا ہوتا تھا اڈے کے پاس ہی، جس کو تلاش حق ہو اعظم کے پاس آئے، محلہ ہے شیخاں والا بھیرا میں گھر ہمارا۔ تو وہاں آگے تیر کا نشان لگا کر وہ گھر تک آتے تھے۔ تو اس میں جو اعظم اکثیر صاحب اور دوسروں کا تھا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کٹر احمدی گھرانے سے تعلق اور خلافت سے وابستہ اور کمیٹڈ احمدی گھرانے میں نے آنکھ کھولی۔ یہ محترم اگر اس طرح کرنا تحقیق کر کے اپنا نتائج اخذ کرتے ہیں، تو اگر تحقیق کر کے کوئی احمدی ہوتا ہے تو اس پر ہنسا آ سکتا ہے، تو محترم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کر کے صوفی بن جاتے ہیں، سنی ہو جاتے ہیں، بریلوی ہو جاتے ہیں، شیعہ ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مذہبی آرا بنتی ہیں تو ان سب پر تمسخر اڑایا جا سکتا ہے کہ کوئی تحقیق کر کے ہندو کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تحقیق کر کے شیعہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تحقیق کر کے بریلوی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تحقیق کر کے دیوبندی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تحقیق کر کے وہابی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو طنز ہے، اس سے وہ غیر سنجیدگی کی فضا بن جاتی ہے۔ خیر اٹس اپ ٹو یو۔ تو محترم طاہر امجد صاحب، ماشاءاللہ یہ تو پکی بات ہو گئی، ہم نے سنا بھی تھا اور آج آپ نے بھی تعارف کرایا فیملی کا کہ ننیال ہو یا ددیال ہو، ماشاءاللہ دونوں ہی طرف سے بہت ہی اچھے ہی شخصیات سے فیملی میں خدا تعالیٰ نے آپ کو جنم دیا۔
تو ایسی ماشاءاللہ پڑھی لکھی علمی اور دینی اور دنیاوی تعلیم والی فیملی میں کیا ماحول ہوتا ہے، چاہے آپ کا بچپن لے لیجئے یا تھوڑا سا لڑکپن کہہ لیجئے، مسلمانوں کا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، یا کیا ان کا ذکر اذکار آتے ہیں ایسی فیملیز میں، تھوڑا سا بتا دیجئے، شکریہ۔ بہرحال میرا بچپن جو گزرا ہے وہ اہل تشیع کا جو فضا ہوتی ہے، جہاں پر مجالس ہوتی تھی، نیاز کھاتے تھے، اور ارد گرد جو تھے فیملیز وہ اہل تشیع تھی، اور میری پہلی دوستی جو ہوئی، جو قریبی دوست تھا وہ بھی حیدری تھا، وہ جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ تو اہل تشیع کے ساتھ ایک قریبی تعلق بچپن سے ہی رہا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کس طرح رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک احمدی گھرانے سے میرا تعلق رہا، لیکن والد صاحب کو پارٹیشن سے پہلے بھی جتنے بھی دوست تھے ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ دوسروں کا احترام کرنا جانتے تھے، چاہے وہ سکھوں کے گردوارے ہوں، ہندو دوست ہوں، یا دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے۔ میں نے اپنے گھر میں تو میں نے اپنے والد صاحب کا جو مزاج دیکھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا جو مزاج تھا کہ اختلاف رائے کو مختلف اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور اس طرح دیکھنا چاہیے کہ دوسرا جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ یعنی اس طرح کا تعصب زدہ کہ دوسروں کو کافر یا ان سے نفرت، یہ والد صاحب کا شیوا نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد صاحب تھے، میں بھیرا میں رہا ہوں، اس کے بعد بھی جب جانے کا موقع ملا ہے تو میں نے کسی شخص کو کبھی ان کے خلاف کوئی نفرت بھری آواز سے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بد کلامی، بد زبانی کی ہو، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور تحقیق، علم کی جستجو، اور اس کے بعد خود نتائج اخذ کرنے کی وہ ہمیشہ دعوت دیتے رہے۔ اہل تشیع ہوں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اب نام لینے مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے جو ذاتی تعلقات تھے ذاتی سطح پر، وہ کافی نامور جو غیر احمدی علماء ہیں ان کے ساتھ بھی تھے، اور ایک احترام کا تعلق ہمیشہ سے تھا۔ میں نے اپنے گھر میں تعصب اور نفرت کا ماحول ہرگز نہیں دیکھا۔ ٹالرنس کا، دوسرے کا موقف سننے کا اور مدلل بات کرنے کا، یہ میں نے ماحول دیکھا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ میری ایک پھپھو تھی جو کہ احمدی نہیں رہی تھی، اور ان کی اولاد 2 احمدی تھے بچے، اور باقی انہیں اپنی راہیں خود تلاش کی تھی، تو وہ احمدی نہیں رہے تھے۔ اور میرے ایک ہی چچا تھے، مبارک احمد ڈار، جو احمدی نہیں رہے تھے، بلکہ مذہب سے بھی وہ الگ تھلگ ہو گئے تھے، ان کا مزاج نہیں تھا۔ وہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دہریہ تھے۔ وہ عمومی طور پر مذہب سے اس کو ہنس کر دیکھتے تھے۔
میرا جو ددھیال کا فیملی ہے زیادہ تر ان میں غیر احمدی تھے، لیکن اس سے کوئی میں نے چچا جان یا اپنی پھپھو کے بارے میں گھر میں کوئی اس طرح کا تاثر بھی نہیں سنا کہ جیسے اگر انہوں نے جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تو یہ ان کا حق نہیں تھا۔ ان معاملات پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہے، میرے بڑے بھائی جو میرے مینٹر، میرے استاد ہیں، محمد اسلم سجاد، پروفیسر محمد اسلم سجاد صاحب، وہ بہت ڈیووٹڈ احمدی تھے، بلکہ ان کا نام محمد اسلم تھا، سجاد کا نام انہیں خلیفہ ثالث مرزا ناصر احمد صاحب جو کالج کے پرنسپل تھے اس وقت، ٹی آئی کالج روا میں، اور اسلم بھائی جان وہاں پر ہاسٹل میں رہتے تھے اور وہاں کے ان کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے انہیں سجاد کہا تھا۔ بعض وجوہات کی بنا پر اسلم بھائی جان نظام جماعت سے دور ہو گئے تھے، اور عام طور پر جو رویے ہوتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اس سے لا تعلقی کر دی جائے یا اس سے کوئی بائیکاٹ کر دیا جائے، بعض ممبران میں یہ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، ایک بیٹریل کا سا احساس ہوتا ہے، لیکن میں نے جو سیکھا، میرے والد صاحب جو کہ خود ایک کمیٹڈ اور ساری زندگی جماعت کے کاز کے لیے یہ انہوں نے صرف کی، ان کا ہرگز یہ مزاج نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے اپنی روایتی جو مسلک ہے اس کو چھوڑ کر اگر احمدیت کو قبول کیا ہے تو میں یہ حق اپنی اولاد سے کیسے چھین سکتا ہوں کہ وہ جسے صحیح سمجھتے ہیں اس کو نہ اپنائیں۔ یہ ہر ایک کا انفرادی فیصلہ ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری جو تربیت ہے، مجھے اعتماد ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ کسی دنیاوی منفعت یا کسی لالچ میں یا کسی خوف کی وجہ سے وہ اس کو ایسا نہیں کرے گا، بلکہ جسے وہ صحیح سمجھے گا اس راہ پر چلے گا۔ اور گھر میں اسلم بھائی جان سے ہرگز کوئی نفرت کا ماحول ہو، وہ ہرگز نہیں تھا۔ بعض خواتین کی طرف سے یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے بیٹریل ہوئی ہے، زیادتی کی ہے، لیکن ابو جی کی طرف سے اور گھر میں عمومی طور پر ان کی عزت مقام میں ہرگز کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب نویں جماعت میں پڑھتا تھا ٹی آئی ہائی اسکول روا میں، تو پڑھائی سے اتنا زیادہ شغف نہیں تھا، تو اسلم بھائی جان کیونکہ وہ ایجوکیشن سے وابستہ تھے اور اس وقت وہ کمالیہ میں لیکچرر تھے گورنمنٹ کالج میں، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں نے پھر وہاں سے ایک ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور مجھے کمالیہ میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اسلم بھائی جان کی نیک نیتی پر
हरगिज कोई शुबा नहीं था। जी मोहतरम ताहिर अमजद साहब, माशाल्लाह बहुत आप इस मामले में खुश नसीब रहे कि अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप और फैमिलीज बहुत अच्छी में आपका जन्म निश्चित कर रखा था। बहरहाल जाहिर सी बात है कि आपने दुनियावी तालीम भी ली, दीन की भी तालीम ली, और तासुब का या किसी तरह का माहौल आपने देखा ही नहीं। तो जब आपकी शादी का मैटर आया, मेरे ख्याल से वो भी बिना किसी विवाद के, बिना किसी तजाद के अहमदी घराने में हो गई होगी, और मेरा ख्याल है ऐसा, चलिए वो भी ठीक रहा। जैसे कि आपने तालीम हासिल कर ली दुनिया की, दीन की, तो आपका उस टाइम नजरिया यही था कि आपके जो खलीफा जी हैं वो तो अल्लाह बनाते हैं और उनके जात पे या उनके टॉपिक पे बात नहीं की जा सकती या करी जा सकती है। आपका खलीफा जी के रिगार्डिंग क्या नजरिया था, बताएं। शुक्रिया। मजहबी लिहाज से, इल्मी लिहाज से मेरा जो शुरू से मिजाज रहा है और जिसका मैं अपने वालिदैन को और घर के माहौल को शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसा मिजाज बनाया कि तहकीक या मुताला जो करना है वो गैर जानबदारी से करना चाहिए और उसके बाद इंसाफ पर मबनी बात करनी चाहिए। किसी चीज को इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता या किया जाना चाहिए कि चूंकि ये मेरे आबा का मसलक है तो इसको दलील एहतराम कहते हैं कि वो हमारे यहाँ, हमारे घर में इंतहाई कमजोर दलील समझा जाता है। जी अमीर फैसल साहब, खलीफा के बारे में कोई बात नहीं हो सकती या खिलाफत के बारे में, इसमें वाज़ेह फर्क है। जो मिजाज है वो ये है कि अगला खलीफा कौन होगा, किसे होना चाहिए, इस बात की मुमानियत है, क्योंकि उसमें एक जाहिरी बात है कि धड़ेबंदी हो जाती है, सियासत चलने लगती है। खिलाफत क्या है, खलीफा क्या है, कौन होता है, कैसे होता है, इसमें हम बहरहाल गुफ्तगू करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। खलीफा का क्या मकाम और मर्तबा है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। बाज लोग समझते हैं खलीफा खुदा बनाता है, इसका मतलब ये है कि वो आसमान से उतर रहा है, अल्लाह ताला ने एक खास मुजस्सम शक्ल देकर वो जमीन पर भेज दिया है कि ये नज़ूले खलीफा हो गया। तो मेरा इस तरह का ना कभी कोई तसव्वुर था, ना है, ना ही होगा। मुसलमान या अहमदी बाहमी मशवरे के साथ अपना एक रहनुमा चुनते हैं और अल्लाह ताला उसे ताईद और नुसरत से नवाजता है। जब मैं ये कहता हूं कि खलीफा खुदा बनाता है तो उससे मुराद यही होती है कि मोमिनीन सच्ची नीयत से खलूस के साथ चुनाव करते हैं और अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है। जी मेरे ननिहाल का जो गांव था और मेरे नाना जान से पहले इलाके में उस्ताद घराने के तौर पर ही बखूबी जाना जाता था। थोड़ी बहुत जमीनें भी थी उनकी और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि इवन 74 के बाद भी जब मैं रवा में रहता था, लेकिन जब गांव में जाने का इत्तेफाक होता था तो वो नूनों का गांव था, हलालपुर नूना।
میں یہ دیکھتا تھا کہ سامنے سے اگر کوئی گھوڑے پر یا گھوڑ سواری کرتا ہوا یا ایون سائیکل پر بھی چلتا نظر آتا تھا تو وہ احتراماً اتر جاتا تھا سواری سے. ایک احترام کا خیال تھا کہ بیبیاں آ رہی ہیں. تو یہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے غیر احمدی بھی جو تھے وہ خاندان کی خواتین کا احترام کرتے تھے، اور ہمارا گھرانہ قرآن کی تعلیم اور بیسک جو دوسری تعلیم ہے اس کے لیے ایک استاد گھرانے کے طور پر جانا جاتا تھا. اور میں نے اس گھر کو دیکھا ہے، وہ جب پڑھنے آتے تھے اسٹوڈنٹ تو وہ فل ہوتا تھا ہاؤس. بہرحال میرا مزاج ہمیشہ ہی سوال کرنے والا رہا کہ کیوں، کیسے. تو کبھی بھی میں ایک بھیڑ چال چلنے کا قائل نہیں رہا. میرے لیے یہ قطعاً کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ میرے والد صاحب ایسے سوچتے تھے، میرے دادا جان، نانا جان یا ماموں جان یا میرے دوسرے بزرگ، تو میرے لیے وہ راہ لازم ہے. میں نے اس سوچ کو ارلی ایج میں، جو مجھے شعوری فیصلہ یاد ہے جو میں نے کیا تھا، وہ 9ویں جماعت میں بھی کر لیا تھا کہ میں اس لیے احمدی یا خلافتی یا مطلب اس طرح کا نہیں رہوں گا کیونکہ ہمارا گھرانہ یہ ہے، بلکہ سوال کرنا جانتا بھی تھا، کرتا بھی تھا اور اب بھی کرتا ہوں. بچپن میں جو اہل تشیع، میں نے کہا کہ بچپن میں جو وہ کہتے ہیں نا پہلی محبتوں میں عدم کتنا جوش و خروش ہوتا ہے، اور اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بن پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. تو پہلا آپ اسے رومانس کہہ لیجئے، پیار کہہ لیجئے، تعلق کہہ لیجئے، وہ اہل تشیع کے ساتھ ہوا، اور ایک قلبی تعلق تھا. اور ان سے جو کیفیات ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ میں نے کہا حیدری میرا پہلا دوست تھا، اور وہ جو وہاں کے مشہور شیعہ فیملی تھی ان کے ساتھ تھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس میں نے پہلے کہا کہ 3 جو گھر تھے وہ اہل تشیع کے تھے، تو ان کے ساتھ احترام کا تعلق اب بھی ہے. کو فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن کوئی نفرت ہو یہ کبھی بھی ہمارے گھرانے میں اس کی اجازت ہی نہیں تھی. ابو جی نے ہمیشہ یہی کہا کہ ان کا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. ہمارے گھر میں سوائے لائبریری کے ابو جی نے کتابیں اکٹھی کی ہوئی تھی، جنہیں شوق تھا، شاید اور کچھ تھا ہی نہیں. تو جب ہم بچپن سے ہی تقابلی جائزہ لینا چاہتے تھے، وہ کوئی بھی ہو، مرزا صاحب کا آریہ سماج کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو روے میں رہتا تھا، تو وہاں پر پرانا لٹریچر موجود ہوتا تھا. پنڈت لیکھ رام صاحب کے ساتھ کیا کیفیات تھیں، وہاں پر لائبریری میں آریہ مسافر جو ان کا اخبار ہوتا تھا اس کی کاپیاں موجود ہوتی تھی. تو میں دونوں طرف جو گفتگو ہوتی رہی تھی وہ پڑھنا چاہتا تھا اور پڑھا. اسی طرح
ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ ہوں یا دوسرے، تو میں ون سائیڈڈ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھتا تھا۔ فولڈ میں آتے ہیں کہ ایز اے مسلمان آپ دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ظاہر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک حتمی اور حجت رکھتی ہے کتاب۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پنڈت دیانند سرسوتی صاحب کی کتاب ستیارتھ پرکاش، یہ 1979 میں نے باقاعدہ پڑھی، اور خاص طور پہ اس کا 13واں 14واں چیپٹر جو اسلام اور مسیحیت کے بارے میں تھا، اور اس پر اسلام پر اور قرآن پر اعتراضات کیے گئے تھے، انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ حالانکہ وہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن یہ صلاحیت اور تربیت تھی کہ اختلاف رائے کو بھی کس طرح دیکھنا چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں نویں جماعت میں کمالیے گیا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرے اہل تشیع کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہاں پر آ کر میرا ایک قریبی تعلق بنا بریلوی مکتبہ فکر کے قادری سلسلے سے، اور ان سے جو ان کے شیخ تھے، جو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اب بھی ان سے تعلق ہے، رابطہ ہے۔ راؤ صاحب وہ اپنے دور میں ہاکی کے اچھے کھلاڑی بھی رہے تھے، اسپورٹس مین تھے، اور قادری سلسلے کے مطلب اب ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ ان کا تعلق کس گھرانے سے، ان کے جو پیر تھے وہ کون تھے، بہرحال وہ شیخ تھے اور ذکر کی محفلیں کرتے تھے، اور اس میں بہت سارے تجربات ملے۔ اسی دوران میں نے، کیونکہ ہمارے جو قادری بھائی ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں قصیدہ غوثیہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، مجھے یہ قصیدہ غوثیہ دیا گیا اور میں نے اسے بڑی محبت سے اپنایا اور اسے زبانی یاد کیا، اور اس سے ایک قریبی تعلق بریلوی اور خاص طور پر قادری سلسلے سے رہا ہے، اور باہمی احترام کا تعلق آج بھی ہے۔ کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا تصور ہے روحانی تجربات کا، سلوک کی منازل کسے کہتے ہیں، اور اس میں کیا توقعات رکھی جاتی ہیں سالک سے، اور اس میں اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں چونکہ مطالعہ کرنے کا بھی شوق تھا اور ہے، تو وہ بھی چلتا رہا کہ اس کو تنقیدی نگاہ سے کیسے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو اسلام سے یا مسلمانوں سے دلچسپی ہو تو ظاہر ہے جو مشہور مکاتب فکر ہوتے ہیں ان کے مطالعے بغیر آپ کا وہ ادھورا رہتا ہے، تو یہ جاننا کافی ضروری ہو جاتا ہے کہ مکتبہ دیوبند، جن کا ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اور ان کی چھاپ ہے جس کی شاید کہیں اور مثال نہیں ملتی، اور ان کا کس طرح راہیں انہوں نے متعین کی اور کیا رہا، یہ بھی دلچسپی کا باعث بنی، انہیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اور اسی طرح ہندوؤں کے بارے میں محترم طاہر امجد صاحب، آپ کافی گہرائی سے اسٹڈی کرتے ہیں
اور کافی نالج کلیکٹ کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام، جن کو آپ لوگ نبی مانتے ہیں، بھلے ہی ذلی، بروزی، پرماننٹ یا جس طرح بھی ٹیمپریری، آپ کا کیا خیال ہے جو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہندوؤں کے ریگارڈنگ بھی کمنٹس کرنا، یا اور ریلیجنز کے کمنٹس، مجھے نہیں پتا، مجھے تو ہندوؤں کے ریگارڈنگ اور خاص طور سے آریاز کے ریگارڈنگ اب سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ان کا پرپس اپنے سے تھا کیا؟ یا آپ جیسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ احمدیز کیا مانتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ وہ بھی میں ہوں، یہ بھی میں ہوں، کرشن بھی میں ہوں، کرشنا جی کے ریگارڈنگ ان کی کوالٹیز بتا دی، حالانکہ ساری وہ غلط بتائی، یا اور بھی جو معاملات کیے، مطلب ان کا خود کی اچھا، خود کی خواہش کیا رہی ہوگی؟ کیا یہ رہی ہوگی کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی شاید ساری قومیں ان کو مان لیں گی اور بہت ساری قومیں ان پہ بیعت کریں گی، یا ان کا سائیکولوجیکل اسٹیٹس کیا رہا ہوگا؟ یا آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ان کو کہا ہوگا تو انہوں نے یہاں بیان کی ہوں گی؟ بتائیں. شکریہ. ہندوؤں کے بارے میں اب میں اس دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں، تو جو جذبات ہوتے ہیں بینگ اس مٹی سے جنم لینے والے کے، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، کیونکہ اصل ہمارا یا ہمارے جو خونی تعلق ہے وہ تو وہی لوگ ہیں، عرب سے یا ایران سے یا کہیں اور سے آئے ہوئے جو طرز فکر ہے، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں کلچر، لیکن کلچر وائز تو ظاہر ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کامن فیکٹر بن جاتا ہے کہ اس دھرتی سے جنم لینے والوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو میں انہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا اور ان کا جہاں تک ہو سکا ہے بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بہت سارے آتھرز کو پڑھا ہے. اور پڑھنے سے آپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو شدت پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک مطالعہ ہی ہے، جو کتاب ہی ہے، جو آپ چاہے اسے غصے سے پڑھیں، نرمی سے پڑھیں، مسکراتے ہوئے پڑھیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. حروف ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، نہ اس کا جذبات کے ساتھ تعلق ہوتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح شوق تھا شروع سے مسیحیت کے بارے میں جاننے کا، تو وہاں پر بھی جو مختلف مکاتب فکر ہیں کرسچینٹی میں بھی، ان میں کیا فرق تھا، کیتھولکزم کیا ہے، رومن کیتھولک کیا ہے، پروٹیسٹنٹ کیا ہے، گریک آرتھوڈکس کیا ہے، اور مختلف جو جتنا ممکن ہو سکتا تھا وہ جتنی دلچسپی رہی ہے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں پڑھی ہیں کہ جیسے نیو ٹیسٹمنٹ کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس لحاظ سے پڑھنا چاہیے، اور کیسے آپ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو اس پر تفصیل سے بات ہو سکے گی. اسی طرح بودھزم، زیروٹیسٹرین اور دوسرے جو جیسے یزیدی مذہب ہے یا دوسرے جو ہیں چھوٹے مذاہب، ان میں بھی ایک دلچسپی رہی ہے جب تک مذہب سے ایک خاص طرح کا لگاؤ رہا ہے. یہ ایک دلچسپ پہلو ہے کہ کرسچن بھی میں ہوں، یہ بھی وہ، لیکن جب بھی کوئی مذہبی رہنما آتا ہے یا ہوتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اچھے لوگ، رشی منی ہر جگہ موجود رہے ہیں اور سب بھی ایک ہی طرح کا تعلیم دیتے رہیں، یا کم از کم ایک مذہب پر یا ایک صوفی اسی طرح سوچتا ہے اور اس میں اپنائیت پاتا ہے.
اب آپ نے فرمایا ہے کہ کرشن جی کے بارے میں ان کا جو خیال ہے وہ بالکل غلط تھا. یہ اب آپ کی رائے ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تمام ہندوؤں میں اتحاد میں سب متفق ہیں کہ راون کا کیا کردار تھا, اس کی شخصیت کے بارے میں, رام چندر جی کون تھے اور کیا ان کا اسلوب رہا ہے, ہنومان جی کیا تھے, کرشن جی مہاراج, ان کے بارے میں تمام سکالر اور تمام لوگ ایک طرح ہی رائے رکھتے ہوں. ایسا ہے نہیں امیر فیصل صاحب, ایسا یہ مذہب کا مزاج ہی نہیں ہے. اور تاریخی طور پر جتنی زیادتی ہم ہندوستانیوں نے یا اس دھرتی کے رہنے والوں نے تاریخ کے ساتھ کی ہے, شاید ہی کسی اور خطے میں تاریخ کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی ہوئی ہو. اب اس میں آپ کس کی رائے کو کیا اہمیت دیتے ہیں یہ ایک دلچسپ بات ہو جاتی ہے, لیکن آپ کوئی ایسا تصور پیش نہیں کر سکتے کہ کرشن جی یہ تھے یہ نہیں تھے اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے موجود نہ ہو. ہو سکتا ہے آپ جن آتھرز کو پڑھ کر ایک رائے بناتے ہیں دوسرا آتھر اس سے اتفاق نہ کرتا ہو. لہذا میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں, بھارت کرشن جی ہوں, رام چندر جی ہوں, بودھا جی ہوں, یا گرو نانک دیو جی رحمت اللہ علیہ ہوں, یا دوسرے جو بانیان ہیں جو بزرگ ہیں, ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کا مقصد ایک ہی ہے, توحید کا پیغام. محترم طاہر امجد صاحب, آج اس طرح کی گفتگو شاید پہلی بار ہو رہی ہے آپ سے. مسئلے مسائل یا گرم مذہبوں کے فرقوں کے جھگڑے تو ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے آپ سے, بٹ یہ بہت ہی فروٹفل, نالجیبل اور انفارمیٹیو ماشاءاللہ گفتگو ہے. اور یہ بھی اس بات سے سیٹ ہو گیا کہ انشاءاللہ کافی فیلڈز میں, کافی میدانوں میں ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور ڈفرینٹ سبجیکٹس انشاءاللہ لیں گے, اور ہم لوگوں کی نالج کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ممبرس کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بات کو یہیں پہ روک دیا جائے, پینڈنگ ڈالا جائے اور آگے پھر انشاءاللہ شروعات کی جائے اس کی, اگر آپ کی بھی اجازت ہو. اور یہ بہت ہی نالجیبل پروگرام ہوگا سر, بتائیں. شکریہ. بات کرنی ہو تو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے اور اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے. دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب کسی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اکابرین ہیں ان کا پیغام بھی اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہ ہو. جاری رہیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی بالکل متفق ہیں ہم آپ کی بات سے. اور محترم طاہر امجد بھائی, آپ نے ٹائم نکالا اپنے بیسک شیڈول میں سے, تو بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا دورہ بہت جاری رہیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور تبادلہ خیالات سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ اویلیبلٹی ٹائم پر جب بھی آپ ایزی ہوں گے, کمفرٹیبل ہوں گے, اویلیبل ہوں گے, نیکسٹ سیشن ہم لیں گے سر. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.